ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، کل 25 دسمبر ہے اور پوری دنیا میں کرسچن کمیونٹی، عیسائی برادری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ التحیۃ والسلام کا پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جملہ انبیاء کی طرح اللہ کے ایک نبی تھے، سچے نبی تھے، برحق نبی تھے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی انسان جس طرح نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل ہے، اسی ہی طرح حضرت عیسیٰ اور جملہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا گستاخ رسول شمار ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ یہ تو ایک اسلامی عقیدہ، لیکن عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہوں نے ان کا جو مرتبہ مقام تھا اس سے بڑھا چڑھا کر جو ہے پیش کر دیا۔ میرے حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، لوگوں مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے پیش کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور عیسائیوں کے عقیدہ کا رد کر تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ کہاں گھوم رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ کہنے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے یہ اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ اتنی بڑی گستاخی اللہ کی شان میں، اللہ کے مرتبے میں، اللہ کے مقام میں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر تمہارے اوپر گر پڑے کہ تم نے اتنی بڑی گستاخی کر دی اللہ کے بارے میں۔ تو محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی کائنات میں کوئی چیز میرے رب کی طرح ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات کی کوئی چیز رب کی طرح نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ رب تین ہیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ اللہ تینوں میں سے تیسرا نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ اس وقت بھی ایک تھا جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، اللہ تب بھی ایک ہے جب ساری دنیا بھری ہوئی ہے، اللہ تب بھی ایک ہوگا جب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف رب کی ادھر لگے۔ فرمائیں گے نا اللہ بھائی کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ربوبیت کا، الوہیت کا، کہاں ہے وہ؟ آج کے دن میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے دن بہت سارے جو ہے وہ برساتی مینڈکیں نکلیں گی، بہت سارے جو ہے وہ مذہبی رواداری کے جو ہے لبادہ اوڑھ کر اپنی دکانداری چمکانے کے لیے نکلیں گے۔ بڑے بڑے اسلامی سکالر جو ہے نا وہ محبت، اخوت اور رواداری کی دعوت دیں گے۔ بڑے بڑے لوگ کہیں گے امن بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور بھائی شام میں مسلمان شہید ہوں، اسلام امن کا درس نہیں دیتا؟ فلسطین میں مسلمانوں کے لیے اسلام امن کا درس نہیں دیتا؟ عراق میں مسلمان شہید ہوں تو امن کا درس نہیں؟ افغانستان میں مسلمان شہید ہوں تو امن کا درس نہیں؟ کشمیر میں شہید ہوں تو امن کا درس نہیں؟ درس صرف ہمارے لیے رہ گیا ہے۔ بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، گھر اجڑ پجڑ جائیں، وہاں امن کا درس نہیں؟ تمہارے ہاں کتوں، بلیوں، چوہوں، بچھوؤں، مینڈکوں، کیڑوں کے قوانین ہوں تو ہمارے لیے تمہارا کوئی قانون نہیں۔ اسلام اسی وقت امن کا درس دیتا ہے جب تم اسلام کو ایک مذہب تسلیم کرو گے۔
اسلام اسی وقت امن کا درس دیتا ہے جب تم اسلام کو ایک آفاقی نظام مذہب سمجھو گے، وگرنہ یہ تو کفار مکہ نے بھی کہا تھا حضور کمپرومائز کر لیتے. آج کل بڑا لفظ ہم نے کمپرومائز کیا، ہمارا کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اصلاح کرنی ہے اس وقت تک جب تک رب کا کلمہ ساری دنیا پر بلند نہ ہو جائے، اس کا نظام نہ بلند ہو جائے، اس کی شریعت نہ بلند ہو جائے. کافروں کا حضور کمپرومائز کر لیتے ہیں. فرمایا کیا؟ کہا کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، کچھ دن ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے. تو میرے رب نے فائنل حکم نازل کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافروں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مدانیت نہیں ہے، کوئی لچک ہے ہی نہیں اسلام میں. نہ تم میرے رب کی عبادت کر سکتے ہو، میں تم میرے سچے رب کی بات نہیں کر سکتے، میں تمہارے جھوٹے ربوں کی عبادت کروں. تو کل کے دن کو جو ہے وہ عیسائی کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کی مذہبی تقریبات میں شامل ہونا، ان کی طرف سے آئے ہوئے کیک، ان کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں وصول کرنا، کھانا، ان کو کسی بھی طریقے سے اپریشیٹ کرنا، یہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے مترادف ہے. ہاں ہم امن کے دائی ہیں، سب سے زیادہ امن والے ہم ہیں. جس مذہب کے اندر جنگ کے اصول ہوں کہ بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، مذہبی پیشواؤں کو نہیں مارنا، اس مذہب کا امن کا عالم کیسا ہوگا؟ ہمارا اسی کے ساتھ امن ہے جو ہمارے حضور کا احترام کرے گا، ہمارا اسی کے ساتھ امن ہے جو ہمارے قرآن کا احترام کرے گا، ہمارا اسی کے ساتھ امن ہے جو ہمارے دین کا احترام کرے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے دین میں سے کسی بھی ایک نقطے پر اعتراض کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی امن نہیں. ہم مسلمان ہیں، بے حیثیت حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی توہین کو، گستاخی کو کرنے والے کو واجب القتل مانتے ہیں. تورات، انجیل، زبور کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ اسلامی مذہبی کتابیں مانتے ہیں، اور جملہ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی البعث بعد الموت. اس لیے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کل کے دن کے لیے کسی ایسی تقریبات کا حصہ نہ بنیں. بے شک آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، لیکن کل کی کسی تقریب میں شریک ہونا آپ یوں سمجھیں کہ آپ ان کی اس عقیدے کو، ان کے اس نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہو گئے ہیں. ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ دنیا سے زندہ اٹھائے گئے، آسمان پر ہیں. وقت کم ہے، میں نے فتنہ دجال کے حوالے سے ایک ویڈیو اپنے پیج پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس پر میں نے حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا اور سارا سلسلہ وہاں میں نے بیان کیا ہوا ہے. اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.